الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سامنے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح اصل میں استقامت کا نام ہے. جتنا جس کو نیک عمل میں استقامت حاصل ہوگی، اتنی ہی جلد اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، دین کے معاملے میں، دین کے راستے میں لوگوں کو استقامت حاصل نہیں ہوتی. عدم استقامت کا، عدم تسلسل کا شکار ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو تسلسل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ دین پر گامزن رہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، خال خال ہیں. یعنی ایسے سمجھے 100 میں سے 25 افراد ہوں گے، یہ بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیا. اور جن کو استقامت حاصل ہو جائے انہی کو پھر اللہ تعالیٰ سرخرو بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی معرفت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اس راہ میں استقامت اصل ہے. پچھلی دفعہ بھی اس کے متعلق ذکر کیا تھا کہ استقامت کے بغیر منزل مقصود تک پہنچنا یہ ناممکن ہے. مشکل تو ہے ہی، ناممکن ہے. اب ظاہر سفر کر رہے ہیں تو منزل مقصود تک تب پہنچیں گے کہ جب تسلسل کے ساتھ آپ کا سفر اسی رخ میں ہو رہا ہو، تسلسل بھی ہو، رخ بھی اسی طرف ہو. پھر آپ جو ہے نا منزل کو پا لیں گے. اگر آپ ہیں تو راستے پر حرکت میں تو ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن آپ کا رخ اس طرف نہیں ہے تو پھر بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، کہیں اور جا لگیں گے. تو اس وجہ سے تسلسل بھی لازم ہے، رخ اور راستہ وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے. تو ہماری منزل کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، زیارت اور دیدار ہے. اور اس کا پہلا قدم، پہلا زینہ وہ قبر ہے کہ وہاں تک انسان استقامت کے ساتھ صحیح نہج اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے وہاں پہنچا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عمومی طور پر استقامت نہیں ہوتی.
اور دین استقامت کو چاہتا ہے، بلکہ ہر چیز استقامت کو چاہتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ دین کے معاملے میں اگر استقامت نہیں ہوگی تو منزل انسان کھو دیتا ہے، منزل پا نہیں سکتا، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ابد الآباد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیر سے محرومی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں دیکھیں، اگر انسان عدم استقامت کا شکار ہو بھی جائے، تسلسل حاصل نہ بھی ہو، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کا جو مفاد ہے وہ انسان کھو دیتا ہے، کچھ نقصان اس کو ہو جاتا ہے، لیکن اس نقصان کا تعلق دنیا ہی کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اگر انسان سستی اختیار کرے گا، استقامت نہیں دکھائے گا، تو دنیا میں بھی انسان نقصان میں پڑ جاتا ہے، اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی۔ تو اس وجہ سے اپنی آخرت اور عاقبت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو استقامت سے اس دین متین پر چلنا ہوگا۔ یہ استقامت اتنی اہمیت والی چیز ہے، اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ذکر فرما دی سورہ ہود کے آخر میں، یعنی سورہ ہود جہاں ختم ہوتی ہے اس سے ایک رکوع پہلے اس کا تذکرہ ہے، لگ بھگ کوئی 120 نمبر آیت ہوگی یا کم و بیش، یا 113 نمبر۔ اگر یہ استقامت کچھ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہی نہ کرتے۔ استقامت اصل ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اصل مخاطبین تو امتی ہیں، انسانیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ قرآن پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو اپنے حبیب اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا، حکم دیا کہ اپنی مثال آپ بن جاؤ، نمونہ بن جائیں لوگوں کے لیے، اور فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کریں، فاستقم کما امرت، جو حکم آپ کو ملا، جو شریعت آپ کو ملی، جو احکامات آپ کو بتلائے گئے، جو حقوق ذکر ہوئے، اس پر استقامت کے ساتھ گامزن رہیں۔ صرف آپ ہی نہیں، ومن تاب معک، اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، جو توبہ طائب ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھی بن چکے ہیں، جن کو آپ کی صحبت حاصل ہے، صحابیت کا شرف جن کو حاصل ہے، ان سب کو، اور پھر من جملہ پوری امت کو قیامت تک یہ حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، قطعی جنتی، اور کتنی عبادت فرمایا کرتے تھے، باوجود اس کے بخشائے تھے، لیکن ان کو حکم ہو رہا ہے فاستقم کما امرت، جو حکم دیا گیا اس پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ اب دیکھیں، استقامت وہ مطلوب ہے جو شریعت نے بتلائی ہے، شرعی حدود کے اندر استقامت مطلوب اور مقصود ہے۔ اگر شرعی حدود کو پامال کرے گا تو پھر یہ استقامت نہیں ہے، پھر اس کو آپ استقامت نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی استقامت والے، صحابہ کرام بھی ان کے نقش قدم پر تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ پیغمبر کی ذات، ان کا مقام سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور ان کو حکم ہو رہا ہے فاستقم۔ جب ان کو حکم ہو رہا ہے تو میں اور آپ اس میں داخل ہو گئے کہ ہم نے بھی استقامت دکھانی ہے۔ کیا مطلب کہ دین کا معاملہ، اصلاح کا تعلق، اصلاح کا میدان یہ چند روزہ نہیں ہے، چند سالہ نہیں ہے۔ پروگرامات ہوتے ہیں نا دنیا کے، 2 سال کا پروگرام ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 6 سالہ پروگرام ہے جی، 6 سال کا ہے جی، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 12 ہے، 16 ہے، 22 سال کا ہوتا ہے۔ دنیا کا جو میدان ہے وہ 22 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی بہت زیادہ پڑھ لے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے نا، 16 پڑھنے کے بعد 5 سال لگا دیتا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو 5-6 سال وہ لگا دیتا ہے، 7 2-3 سال اور لگا دیے، بس اتنی عمر ہے اور یہی اس کا میدان ہے۔ اس کے بعد وہ کامل اور اکمل تصور ہوتا ہے کہ بس یہ پہنچ گیا ہے۔ دین کے معاملے میں ایسے نہیں ہے۔
یہاں تو بس انسان جو ہے نا لگا رہے گا، چلا چل منزل و منزل، یوں ہی ٹھہرنے کی منزل ابھی دور ہے۔ ٹھہرنا کہاں ہے، وقوف ہے ہی نہیں اس راستے میں، بس چلنا ہی چلنا ہے، لیکن استقامت کے ساتھ چلے، اپنی راہ کو متعین کر کے پھر وہ چلتا رہے تو پھر انسان کامیاب ہے۔ نہ بھی پہنچ سکا، موت آ گئی، پھر بھی کامیابیوں میں اور کامرانوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کریں۔ کتنے ہمارے دوست ہیں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو لے لیں، کتنے آپ استقامت والے ہیں، آپ کو خوب معلوم ہے، ہر ایک کو اپنا آپ معلوم ہے کس عبادت میں کتنی استقامت ہے ہمارے اندر۔ ہر ایک اس کا موازنہ کرے، سوچے، غور و فکر کرے کہ آیا مجھ میں استقامت ہے، مثلاً خانقاہ آنے کے اعتبار سے مجھ میں استقامت ہے یا نہیں، معمولات کے کرنے کے اعتبار سے مجھ میں استقامت ہے یا نہیں، تہجد گزار میں ہوں، تہجد کے لحاظ سے استقامت ہے یا نہیں، جماعت کی پابندی کی استقامت مجھ میں ہے یا نہیں، 5 وقت نماز پڑھنا اس کی استقامت مجھ میں ہے یا نہیں، ذکر، تلاوت، جملہ عبادات کو لے لیں، کون سی عبادت ہے جس میں ہم کو استقامت حاصل ہے، نتیجہ صفر ہی نکلے گا۔ استقامت میں نے عرض کیا نا، 2-3 مہینے، 2-3 ہفتے، سال کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی استقامت ہو، ساری عمر انسان استقامت کے ساتھ لگا رہے۔ اب دیکھیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ 50 سال تک تکبیر اولی ان کی فوت نہیں ہوئی، یہ استقامت ہے نا۔ 50 سال تک فرمائے کسی کی گردن کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ صف اول میں کھڑے ہوتے تھے، ظاہر صف اول میں امام ہوتا ہے اور سامنے مسجد کا آخری یعنی یا ابتدائی کنارہ ہوتا ہے، دیوار ہی ہوتی ہے نا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیں ہم نے پڑھا سنا، 25 سے لے کر 55 سال تک کے اقوال ہیں، کم از کم 25، زیادہ سے زیادہ 25 یا 35 یا 45 یا 55 سال تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو سوچنا ہے کہ میرے اندر یہ استقامت ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو تبھی تو اصلاح نہیں ہو رہی نا۔ استقامت حاصل اور پھر اصلاح نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے حکم بھی دے دیا گیا۔ اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، سب سے جو مشکل اور شاق آیت تھی، یعنی جس کا ثقل اور بوجھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محسوس کیا، فرمایا وہ یہ آیت ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ فرمایا جتنا اس آیت کا بوجھ اور غم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، فرمایا اتنا باقی آیات کا نہیں لیا۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشریف فرما تھا ایک دفعہ، داڑھی مبارک میں، ریش مبارک میں سفید بال آگے، اقوال مختلف ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ 20 کی روایت ہے، یا 22 کر لیں، 10 سے اوپر اور 25 کے اندر اندر، کسی نے 13 کہا، کسی نے 15، کسی نے 16، کسی نے 17، تو چلو احتیاطی سی میں کہ 10 سے لے کر 25 کے درمیان اتنے بال مبارک تھے داڑھی مبارک میں، اتنے بال وہ سفید ہو گئے۔ صحابہ تشریف فرما تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حیران ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی مبارک تو سفید ہو گئی ہے، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال لگ گئے۔ داڑھی ہوگی تو پھر سفیدی نظر آئے گی نا، ہو ہی نا، پروفیسر صاحب کے کہاں جو ہے نا پتہ چلے گا کہ سفید بال نکلیں یا نہیں نکلے، اور خود ہی اگر سفید کو سیاہ کرنے لگ جائے تو پھر گنجائش ہوگی، میں اس گنجائش کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ذوق کی بات ہے نا۔ یہ ہمارے اجتماع میں پہلے دن عصر سے پہلے جن کا بیان ہوا تھا، اپنے مولانا حفیظ الرحمان صاحب جو خطیب ہیں ناڑی جامع مسجد کے، اب دیکھیں داڑھی ان کی بالکل سفید تھی نا، عمر تقریباً یہ 48 ہے یا 49 ہے، شروع سے ہی بس داڑھی ان کی فوراً سفید ہو گئی، اسی حال پر چھوڑ دیا اس کو، تو کتنی پیاری لگتی ہے۔ اور ادھر ناصر صاحب نے اپنے آپ کو کلفت میں ڈالا ہوا ہے، یا اللہ خیر۔
کبھی سیاہ، کبھی جو ہے نا زرد رنگ، اور کبھی جو ہے نا پتہ نہیں کون سا رنگ اور کون سا رنگ، کوئی رنگوں کا پوچھتا ہے نا۔ اس دن ایک دوست نے ادھر مجھے الگ کیا کہ جی اگر اس کو میں کر لوں، میں نے کہا ناصر صاحب سے مشورہ کرو۔ اس کی ایک وجہ ہے نا، اس کی وجہ ان کو آپ جو ہے نا دیکھ کر آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ داڑھی پر کوئی جو ہے نا رنگ کر رہے ہیں نا، پھر ہو تو ایسا ہو نا، یہ نہ ہو زلمے کی طرح جو ہے نا رنگ تھپ تھپ کے آپ صبح آئے تو یہاں سے جو ہے نا ایک سفید بال نکل رہا ہے، دوسرا ادھر سے نکل رہا ہے، تیسرا ادھر سے نکل رہا ہے۔ ہر کام سلیقے اور ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں بد تہذیبی اور بد سلیقی اور بد نظمی نہیں سکھائی، ہر کام میں ڈھنگ، ہر چیز میں۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال مبارک یعنی وہ سفید ہو گئے، سفید بال نکل آئے، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور اس میں سفید بال ہے۔ ویسے حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن حیرت کی ہے بھی۔ حیرت کی اس لیے نہیں ہے، اب ظاہر ایک آدمی کی 50 سال سے اوپر عمر ہو جائے، 60 سال تک پہنچ جائے، اور پھر بالوں میں اگر سفیدی ہو جائے تو یہ کوئی ایسی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء جنت کی صفت پر پیدا کیے گئے ہیں، تو جنت میں انسان نوجوان ہی رہے گا، جوان رہے گا۔ اور ظاہر ہے ہر پیغمبر کو جنتیوں مردوں کی طاقت کے برابر یعنی 100 مردوں کی طاقت دی جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 40 مردوں کی طاقت دی گئی جنتی، اور ان کی طاقت کتنی ہوگی؟ ایک جنتی کی 100 مردوں کے برابر ہوگی، تو 4000 مردوں کی قوت اور طاقت دی گئی تھی۔ اس لحاظ سے عمر کو بھی دیکھ لینا، تبھی صحابہ کو حیرت ہوئی کہ جی آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے۔ یہ اہم نقطہ ہے اور قابل غور ہے، کیوں بعض نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت بھی ساتھ کر دی کہ سفید بال لگ گئے، صحابہ حیران ہو گئے، اور اسی سے وہ دوسرا معاملہ اور دوسری بات اور دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو مستشرقین اور غیر مسلم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مسلمانوں کے پیغمبر نعوذ باللہ شاید ان پر شہوت کا غلبہ تھا کہ 9 یا 11 شادیاں کی، ادھر اللہ فرما رہے میں نے 4000 مردوں کی قوت دی اور ادھر شادیاں صرف 9 یا 11، تو یہ تو گویا اپنے اس جو ہے نا اس جو خواہش ہے اس کو دبا کر رکھا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جملہ انبیاء نے۔ بہرحال ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ضروری ہے نا تاکہ اشکالات ختم ہوتے جائیں نا، کہ وہاں پہ بہت سے عقلی لوگ بھی بہت ہیں نا، عقل کے پیمانے میں دین کو جو ہے نا لانا چاہتے ہیں، اس سانچے میں اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں تاکہ بیچارے بھی گمراہی سے بچ جائیں نا۔ زیادہ پڑھنا بھی پھر جو ہے نا خطرناک بن جاتا ہے۔ تو بہرحال جب سفید جو ہے نا بال مبارک دیکھے صحابہ متحیر ہو گئے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میری داڑھی مبارک میں سفید بال لگ گئے ہیں، فرمایا مجھے اس سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب سے یہ صورت نازل ہوئی ہے اس سے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب اس صورت میں سابقہ انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کی امتوں کا تذکرہ ہے، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، لیکن پوری سورہ ہود نہیں بلکہ فرمایا اس آیت نے فاستقم کما امرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کیا، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں بالکل، لیکن فرمایا جو تمہارا خیال ہے پوری سورہ ہود نے بوڑھا نہیں فرمایا، بلکہ اس آیت کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا آ گیا کہ اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرتا۔ تو انبیاء تو ہوتے ہی راہ راست پر ہیں، استقامت والے ہوتے ہیں، مطلب اور مقصد یہ تھا کہ جس کا جتنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اتنی اس کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اتنا ہی وہ لرزہ بر اندام ہوتا ہے کہ بھئی جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے آیا وہ میں نے حاصل کیا یا نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود استقامت پر ہونے کے یہ ڈر اور خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو استقامت چاہ رہا ہے آیا وہ استقامت ہمیں اور مجھے حاصل ہے یا نہیں ہے، اس بات پر پریشان اور غمزدہ رہا کرتے تھے۔
دوسری تفسیر یہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کہ جیسے سورہ ہود میں انبیاء کا تذکرہ ہے، ان کے امتیوں کا تذکرہ ہے کہ امتیوں نے اپنے پیغمبر کی نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرتناک عذاب سے ان کو دوچار کر دیا۔ تو فرمایا اگر میری امت بھی استقامت پر نہ رہی، یہی حال ان کا رہا، میری نافرمانی کر لی انہوں نے، تو یہی عذاب جو سابقہ امتوں کو ہوا ہے یہ عذاب میری امت کو بھی ہوگا۔ فرمایا اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تیسری بات فرمایا، تیسرا قول یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء ہیں، ہمیں اتنا غم ہے کہ ہم استقامت پر ہیں یا نہیں، تو یہ استقامت پر یعنی یہ ٹھہراؤ، مستقیم رہنا، فرمایا یہ میری امتیوں کے اور ان کے حق میں مشکل آیت ہے کہ ان کے لیے استقامت پر رہنا انتہائی طور پر مشکل ہوگا۔ فرمایا اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ میری امت کیسے استقامت پر رہے گی۔ تو اتنی اہم آیت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ کے متعلق کہ انہوں نے خواب دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا سابقہ امتوں کے عذابات نے جو ان پر عذاب آئے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون، بنی اسرائیلیوں کو، قبطیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کر دیا، غرق کر دیا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمانوں تک اٹھایا اور جو ہے نا الٹا دے مارا، فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کسی پر جو ہے نا کیا عذاب آئے، کسی پر کیا عذاب آئے، فرمایا ان عذابوں کی وجہ سے آپ کو اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے، بڑھاپا اس وجہ سے آیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کس بات پر، کس وجہ سے آیا ہے، کس واقعے کی وجہ سے؟ فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ تو استقامت اتنی اہم چیز ہے، اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کا درجہ یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، یعنی ہوا میں اڑ جانا، کوئی ایسی چیز جس کا علم نہ ہو وہ بتلا دینا، انباء الغیب کہہ دیں اس کو، اظہار علی الغیب کہہ دیں، جو بھی نام اس کو آپ دے دیں۔ فرمایا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ انسان آخر دم تک ایک عمل پر گامزن رہے استقامت کے ساتھ، یہ کمال ہے۔ تو فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو استقامت ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ استقامت کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے حلقے میں آنے پر استقامت اب تک نہ دکھائی، سالہا سال گزر گئے، سالہا سال گزر گئے نا۔ وہ ندیم جو ہے نا 4:30 بجے پہنچے جی، پیچھے سے ایک اور تھا شاہ صاحب، وہ تو عمر کے بیمار ہیں، ترٹے دے، وہ 4:45 بجے پہنچے جی۔ بڑے شاہ صاحب وہ تو آتے ہی انہوں نے جو ہے نا کمر پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں تو بہت مشکل سے پہنچا ہوں، بیمار ہوں۔ اس کو استقامت نہیں کہتے۔ استقامت کوئی اور چیز ہے جو ہمیں اب تک حاصل نہیں ہے، اور جن کو حاصل ہے تو ان کو اللہ نے ترقی عطا فرما دی ہے۔ کامل اور مکمل تو اللہ کی ذات ہے نا، کمیاں ہر انسان میں ہیں، لیکن بعضوں کو یہ استقامت حاصل ہے کہ یہ کمی بیشی وہ نہیں کرتے، وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر میں اور آپ غور و فکر کریں، ذرا نظر ڈالیں کس بات پہ ہمیں استقامت حاصل ہے۔ ہاں دنیا کے کاموں میں استقامت حاصل ہوگی، مجال کیا ہے ندیم دکان سے جو ہے نا دیر ہو جائے اس کو وقت پر پہنچے گا، مجال کیا ہے کہ ناصر اقبال جو ہے نا وقت سے پہلے دکان پر نہ پہنچے، مجال کیا ہے کہ ریاض صاحب جو ہے نا وقت سے پہلے عدالت نہ پہنچے، مجال کیا ہے کہ عبدالوحید جو ہے نا وقت سے پہلے اسکول نہ پہنچے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر عدم استقامت ہے تو خانقاہ میں ہے، مسجد میں ہے، نماز میں ہے، عبادات میں ہے، تو معلوم ہے کہ ہم کچے ہیں پھر نا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں میری معرفت اور ہدایت چاہیے تو فاستقم کما امرت، کما امرت کہا ہے نا، اپنی مرضی کی استقامت نہیں، حدود شریعہ کا خیال رکھتے ہوئے استقامت۔ جو حدود شریعہ سے نکلیں گے تو افراط یا تفریط بن جائے گی نا، یا تو بالکل پیچھے ہٹ جائیں تو تفریط ہو گئی، اور حد سے نکل گئے تو افراط بن گئی۔ تو ظاہر ہے یا پھر انسان بدعات میں پڑ جائے گا یا پھر انسان گمراہ ہو جائے گا۔ یہی حال تھا نا مشرکین کا اور یہود و نصارہ کا، وہ گمراہی میں پڑ گئے نا، ضلالت میں پڑ گئے۔
حد سے آگے نکل گئے، پیغمبر کی شان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا، اس کو پیغمبر کو خدا بنا دیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرے مشرکین انہوں نے سرے سے پیغمبر کی حیثیت ہی کو ختم کر دیا اور خدا کا بھی انکار کر دیا، تو وہ بھی گئے گمراہ ہو گئے، ضلالت میں پڑ گئے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، یہ اصل چیز ہے، لیکن صرف استقامت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی نازل فرما دی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف معمولی بھی جھکاؤ نہ رکھنا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے، جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی آگ چھو لے گی، تمہیں بھی آگ لپٹ جائے گی، تم بھی ان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ ظلم کوئی اور کر رہا ہے، دیکھیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، ظالم کو بھی برا کہا جاتا ہے، اس کے ظلم کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ تعلقات میں کمی نہیں آتی۔ ظلم اگرچہ ہم نہیں کرتے، اس کے ظلم میں شریک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دوستی، بھائی چارہ، موالات، مواسات، مواخات، مدارات، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف معمولی جھکاؤ بھی مت کرنا۔ 6-7 اقوال ہیں، میں نے وہاں پر ذکر کیے تھے، یہاں پر موقع نہیں ہوتا نا، کیا کیا جائے، وہاں تو ہم چلو بس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں تو اب جو ہے نا 10 منٹ رہ گئے، 5 پہ غالباً اذان کا وقت۔ تو اس بات کو ہم نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا اس پر توجہ دینی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا پر۔ کس نے آج تک جو ہے نا غور کیا اس پر؟ یہ شاہ صاحب ہو گئے، یہ زلمے خان ہو گئے، وہ بڑے دوسرے شاہ صاحب ہو گئے، یہ سب جو بڑے بڑے حاجی صاحب، ٹھیکیدار صاحب، ایسے ہی باقی جو ہے نا یہ دوست سلیم صاحب وغیرہ، ذرا غور کریں نا، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، آیا اس پر عمل کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا، چلو یہ تو مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ حد سے آگے نہیں بڑھ رہے، نکل نہیں رہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی، گو نہیں ہے لیکن مان لیتے ہیں کہ اپنی عبادت میں تیز ہے، لگا ہوا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں کر رہا، اضافہ بھی اس میں نہیں کر رہا، حد اعتدال پر ہے، استقامت کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن اس دوسری آیت پر عمل ہے، وَلَا تَرْكَنُوا پر، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں، پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں، غیروں کی جو ہے نا مشابہت اختیار کرتے ہیں، غیروں کو پسند کرتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، آیا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا نہیں؟ ان کے ساتھ تعلق اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ جو ہے نا آپ سب اس پر جو ہے نا سوچیں، تو دل یہی جواب دے گا کہ ان کے ساتھ تو سب سے زیادہ یارانہ ہے، جن کے متعلق فرمائے وَلَا تَرْكَنُوا، معمولی سا بھی ان کی طرف جھکاؤ اور میلان جائز نہیں ہے، معمولی بھی۔ اس آیت کے متعلق آتا ہے، اقوال پھر انشاءاللہ ذکر کر لوں گا، 7 اقوال ہیں۔ ایک شخص جو ہے نا نماز پڑھ رہا تھا، کسی امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، غالباً یہ معارف القرآن میں یہ واقعہ ہے یا تفسیر مظہری میں، بہرحال انہی تفاسیر میں، احتیاطاً میں نے تفاسیر جو ہے نا اب دیکھی بھی، ابھی 8-9 تفاسیر تھی، میں نے کہا دیکھ لوں احتیاطاً، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک امام صاحب جہری نماز پڑھا رہے تھے، جہری نماز تھی، مغرب عشاء یا صبح کی نماز تھی، اور امام صاحب یہی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے، سورہ ہود کا یہ رکوع جو ہے نا اس کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جب اس آیت کو شروع کیا، ابھی تھوڑی سی پڑی تھی یا مکمل ہو گئی، پیچھے یہ جو آدمی کھڑا تھا یہ غش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ نماز لوگوں نے توڑی یا پوری کی، جیسی بھی صورتحال تھی، نماز کے بعد اس کے پاؤں وغیرہ کو جو ہے نا سہلایا، ہاتھوں کو جو ہے نا ہاں بھائی اس کو پانی پلاؤ، دودھ پلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ جب ہوش میں آ گیا نا تو کسی نے پوچھ لیا، امام صاحب نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کسی چیز نے جو ہے نا تمہیں ڈس دیا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی تمہارا بی پی کم ہو گیا تھا، تمہارا شوگر لیول کم ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ تم ایک دم گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، کوئی بیماری مجھے نہیں لگی، نہ میرا جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، نہ لو ہوا ہے، نہ میرا شوگر کم یا زیادہ ہوا ہے۔ فرمایا اس آیت کو سن کر جو ہے نا مجھ پر اتنا روب آ گیا، اتنی ہیبت اور خوف طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔
فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، زجر فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انتہائی شدت اور سختی اگر بیان ہوئی ہے، فرمایا اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، تو وہ جو شخص بے ہوش ہو گیا اس نے کہا یہ تو ان لوگوں کے متعلق حکم ہے جن کا تھوڑا بہت ان کے ساتھ لگاؤ ہے، میلان ہے، جھکاؤ ہے، پیار ہے، محبت ہے، تعلق ہے، ان کے متعلق یہ ذکر ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، کہ تمہیں آگ میں ڈالوں گا میں۔ تو فرمائے جو خود ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ظالم ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ ذرا سوچیں اگر ہم ظالم نہیں ہیں، کم از کم ظالموں کی طرف جھکاؤ اور میلان ضرور ہے ہمارا۔ یہ نہ کہیں جی، میں وہاں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جی میں نے ایک کلک ہی کیا ہے۔ کلک کہتے ہیں آپ کو کیا؟ وہ ایسے انگوٹھا مارتے ہیں جو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اوکے کہتے ہیں کیا؟ یعنی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ آگے سے وہ کرتے ہیں نا، ہیں؟ ہاں لائک، کہ یہ لائک ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو شاہ صاحب خوش ہو رہے ہیں میں نے لائک ہی کیا ہے، اس لائک کا پوچھا جائے گا کس بنیاد پر یہ لائک کیا ہے؟ ظاہر اس کی طرف میلان تھا نا۔ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر قلبی میلان اور تعلق کے کسی کی مشابہت لوگ اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک دل میں اس چیز کی تعظیم نہیں ہوگی نا، آپ مشابہت اختیار نہیں کریں گے، اور جب دل میں تعظیم ہوگی تو لا محالہ پھر آپ کے اعضاء و جوارح سے اس کا صدور ہوگا، اس قلبی تعلق، قلبی محبت کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، بالکل بھی ان کی طرف جو ہے نا تم نے جھکنا نہیں ہے، اور اگر جھک گئے معمولی، دیکھیں معمولی میلان تو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ میلان بھی نہیں مانتا ہوں، یہ بھی مجھے ناگوار ہے، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو ترکی پہ ٹوپی پہنی ہے، تو کیا میں جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا میں غیر مسلم بن گیا ہوں، یا مطلب میں اس دائرے سے نکل گیا ہوں، کیا یہ بھی تشبہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نیچے اپنی گھر والی کا جو لباس پہن لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے تم عورت تو نہیں بنتی ہو۔ سر پر تمہاری ٹوپی ہے نا، سر اشرف الاعضاء ہے، تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں جی بہت برا لگوں گا۔ تو فرمایا یہ چیز ہمیں جو ہے نا بری لگتی ہے، کیوں؟ ایک مطلب فرض کرو ایک عورت ہے، انتہائی پارسا ہے، مثلا تقویدار ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ آپ کے سامنے جو ہے نا اگر مردانہ لباس میں آ جائے تو آپ کو اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ عقیدت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ آپ کی نفرت آپ کریں گے کہ بھائی یہ دیکھو اچھی بلی عورت تھی، اس نے جو ہے نا مردانہ لباس پہن لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے تقوی اور طہارت سے جو ہے نا ہم مزید اس کے ساتھ محبت رکھتے، عقیدت رکھتے، لیکن اس کا تقوی اور طہارت تو ایک جگہ رہا، صرف اس کے ظاہری لباس سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے۔ اسی کو مشابہت کہتے ہیں نا، ورنہ اس میں کیا کمی تھی؟ مثلا ایک بزرگ آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تقویدار ہے، مثلا یہ ہمارے جو ہے نا خطیب صاحب پہنچ آئے، اب ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اب ان کو مثلا ناراض نہ ہونا، ان کو مثلا ہم جو ہے نا عورتوں کا لباس پہنا دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے ساتھ آپ کی عقیدت بڑھے گی یا نفرت پیدا ہوگی؟ آپ کہیں یار یہ دیکھو اچھا والا آدمی تھا، یہ دیکھو کوڑی رنگا بن گیا۔ تو یہ نفرت کس سے ہے؟ اس ظاہری مشابہت سے ہے نا، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ مطلب ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی معمولی مشابہت بھی اختیار مت کرو۔ اور اقوال آپ کو سنا ہی دوں، کیا پتہ پھر جو ہے نا موقع ملے، بعض لوگ آتے ہیں بعض نہیں آتے نا۔ تو دیکھیں یہ مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شاہ صاحب یہ آپ سب کو جو ہے نا یہ عرض ہے، اتنے بڑے بڑے آپ جو ہے نا خرانٹ قسم کے بیٹھے ہوئے نا، سب کو، حاجی صاحب ہو گئے، شاہ صاحب ہو، کیوں؟ آپ لوگوں کے گھر میں سیدھے ہوں گے نا، آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو جو بچے وغیرہ ہیں نا، پوتے پڑ پوتے، وہ بھی راہ راست پر ہوں گے۔ یہ ساری جو ہے نا ساری مسیح خانے ملیدی ہے، تو یہ سارا بگاڑ آپ کا ہے۔ پھر پیچھے جو ہے نا یہ آپ کے نقش قدم پر چل گئے، اب جو ہے نا کون ان کو روکے؟ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہیں، اللہ کے حبیب کا انکار کیا نہیں کیا۔ ایک لحاظ سے اگر آپ غور کریں، انہوں نے کیا کہا؟ جس دین پر ہمارے آبا و اجداد تھے اس کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی بھی مانیں گے، اس کو بھی چلائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہاں میری مان کر چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا پھر گٹھ جوڑ کروں کہ تمہاری بھی جو ہے نا عبادت ہو اور میری بھی عبادت ہو، میرے الہ کی بھی عبادت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اس پر جو ہے نا آنکھوں کو جو ہے نا بند کر دیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، سستی کر لیتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ بچوں کے لیے پھر جو ہے نا راہ کھل جاتی ہے۔ تو دیکھیں 7 اقوال میں آپ کو سنا دوں۔
امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا ترکنوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں ان کا کہنا مت مانو. تو ہم غیر مسلموں کی مانتے ہیں یا نہیں؟ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ماننے کا یہ نہیں کہ ہر ایک کو ٹیلی فون کرے کہ ایسے ایسے کرو، جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، یہ ماننا ہے نا. فرمائے ان کا کہا مت مانو. اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ دوستی مت رکھو. تو دوستی ہم رکھتے ہیں یا نہیں؟ خود جو ہے نا اس پر غور و فکر کریں. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی قسم کا میلان ان کی طرف نہ رکھیں. دو اقوال ہو گئے. تیسرا قول امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال اور افعال کو پسند مت کرو. اگر سوچے تو ان کے اعمال بھی ہمیں پسند، ان کے افعال بھی پسند ہیں. اگر میں مسلمان ہوں تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری پہچان کیا ہے جی؟ دو چیزیں مسلمان کی علامت ہے. اسلام اور دین کی علامات کیا ہیں؟ داڑھی اور لباس. ان دونوں میں دیکھیں کہ ہم جو ہے نا کس کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، کس کا لباس پہن رہے ہیں، کون سا لباس پہن رہے ہیں، میری شکل و شباہت کس قسم کی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو فرمائے ان کے افعال اور اعمال کو پسند مت کرو. اور چوتھا قول امام سدی فرماتے ہیں ان کے ساتھ مداہنت مت کرو. کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ غلطی کر لیں، گمراہی پر ہیں، وہ ضلالت پر ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، فرمائے سکوت اختیار مت کرو. مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی نے کچھ کر لیا، آپ نے کہا چلو خیر ہے جی لیکن جندر کے نہیں، سکوت اختیار مت کرو. تو فرمائے سکوت اختیار مت کرو اور ان کی بات سے راضی نہ رہنا کہ ہاں تم نے خیر ہے جی بچے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، کام برا ہے لیکن بچوں آئندہ کے لیے ذرا احتیاط کرنا. تو فرمائے یہ سکوت اور یہ رضامندی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کو مداہنت کہتے ہیں. اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ان کا کسی قسم کا کہا بھی مت مانو اور ان کی صحبت سے دور رہو. اب جو غیر مسلم ہیں یا جو تشبہ اختیار کرتے ہیں اگرچہ مسلمان ہیں تو ہم نے ان کی صحبت کو اختیار کیا یا نہیں؟ اس صحبت کا اثر ہم اٹھا لیتے ہیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. تو فرمائے ان کی صحبت سے دور رہو. اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ شکل و صورت میں اور ان کے فیشن میں، رہن سہن میں ان کی مطابعت اور ان کی مشابہت سے اپنے آپ کو دور رکھو. ولا ترکنو، رہن سہن بھی ایسا نہ ہو، کھانا پینا بھی ایسے نہ ہو، بو دباش بھی ایسے نہ ہو، لباس میں بھی جو ہے نا ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، کسی لحاظ سے مشابہت اختیار مت کرو. تو ہم نے مشابہت اختیار کی یا نہیں؟ میں نے تو پچھلی دفعہ پتہ نہیں یہاں رض کیا تھے یا وہاں، یہ دودھ ہے جائز چیز ہے نا، دودھ جائز چیز ہے. عام طور پر کفار کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں اور فاسق فاجر مسلمانوں کے ہاں بھی شراب کا دور چلتا ہے. ایک پیتا ہے، دوسرے کو دیتے ہیں، تیسرے کو دیتے ہیں، پھر جو ہے نا گلاسوں کو بھی ٹکراتے ہیں. ایک انداز ہے ان کا خاص، اس سے وہ جو ہے نا لذت اور مزہ لیتے ہیں نا. لیکن ایک شخص جو ہے نا وہ کہے بھائی یہ شراب تو حرام ہے، میں ہوں مسلمان، میرے لیے بھی حرام، ویسے بھی حرام، چلو ہم جو ہے نا دودھ کا دور جو ہے نا چلاتے ہیں، دودھ لے لیا، مجھے بھی دیا، آپ کو دیا، ایسے جو ہے نا اس کا ایک دور جو ہے نا وہ چلا رہا ہے. دل میں کیا خیال ہے کہ بھائی شراب تو حرام ہے، چلو وہ چسکا اور وہ لذت دودھ کے ذریعے سے پورا کر دیں گے. فرمائی یہ دور اور یہ طریقہ اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے انسان کے لیے. حالانکہ دودھ تو حلال ہے، ہماری زندگی ہے، لیکن فرمائے نہیں. کیوں؟ اس کے دل میں اس دور کی، اس شراب کی ایک مخفی محبت ہے جس کو دودھ کے ذریعے سے وہ ظاہر کر رہا ہے، دودھ کے ذریعے سے ظاہر کر رہا ہے نا. ورنہ کیا ضرورت ہے بھائی دودھ تم بھی پیو، وہ بھی پیے، وہ بھی پیے، نہیں، لیکن ایک خاص طریقے سے اس کو گھما رہا ہے نا، وہ طرز اختیار کر رہا ہے. تو معلوم ہے کہ اس کے دل میں شراب کی محبت اب تک پڑی ہوئی ہے، شرابیوں کی محبت پڑی ہوئی ہے، ان کا یہ طریقہ اس کو پسند ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ دودھ بھی حرام ہے، یہ بھی شراب ہی کے مثل بن گیا تمہارے لیے. تو اس وجہ سے فرمائے بھائی ان کا رہن سہن یہ بھی جو ہے نا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. پچھلی دفعہ شاید میں نے عرض کیا تھا یا نہیں، میں بھول گیا ہوں، کہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک شخص سے کہا، جہاز میں سفر تھا تو وہ کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے. اب یہ بھی نیا فیشن آ گیا، ہمارا بھی فیشن ہے ماشاءاللہ. بہت سے دوستوں کو میں نے دیکھے بائیں سے کھاتے ہیں اور پھر چمچ سے بھی کھاتے ہیں. گو کہ چمچ سے کھانا جائز ہے، اونچی جگہ پر میز پر بھی بیٹھنا جائز ہے، خلاف اولا خلاف سنت ہے ہی ہے، اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے، خلاف سنت ہی ہے. ہاں کوئی مجبور ہو الگ بات ہے، لیکن جو ہے نا بائیں ہاتھ سے کھانا یہ کہاں کا جو ہے نا طریقہ ہے؟ یہ اغیار کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. پھر چمچ کے ساتھ کھانا بھی جائز اگر ضرورت ہو،
ورنہ اللہ نے یہ چمچ آپ کو دی ہے نا، 4 انگلیاں 5، اس کے ساتھ کھاؤ نا، اس کے ساتھ کھاؤ۔ تو فرمائے اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، تو میں نے کہا دیکھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ کون فرما رہے؟ مفتی اعظم پاکستان فرما رہے ہیں۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی دائیں سے کھاؤ۔ اس نے کہا تم مولویوں نے جو ہے نا ان لوگوں کو دائیں اور بائیں کے چکر میں جو ہے نا یہاں لڑا دیا ہے، اور لوگوں کی ترقی تم نے روک دی ہے، دائیں اور بائیں کے چکر میں تم نے لوگوں کو پھنسا دیا ہے۔ یہ اس جنٹل مین کا جواب تھا۔ پروفیسر صاحب سن رہے ہیں نا، وہ پیچھے اینک والے پروفیسر صاحب اور بھی بہت ہوں گے نا، اور یہ درمیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے کبراء ہوتے ہیں نا دنیا دار قسم کے، دنیا اور مادیت کی طرف مائل، ان کو کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا دائیں، اور تو آپ بھی کہتے ہیں یار کیا ہے، یہ بھی تو ہاتھ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ دین آفاقی دین ہے، عالمگیر دین ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو ظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا نا کہ یہ اللہ نے دونوں ہاتھ پیدا کیے، دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے، بایاں ہاتھ معیوب کاموں کے لیے۔ اس سے ناک کو جھاڑ دو، اس سے اپنا استنجا کر لو، جو شرمگاہ ہے اس کو چھو سکتے ہو، صفائی کر سکتے ہو، مجبوراً تو دائیں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رکھا ہوا یہ ہاتھ اللہ نے اس کام کے لیے ہے، اچھے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ معیوب کاموں کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دینا کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرو، فرما دیتے جا کر اپنے آپ کو صاف کرو، چاہے دائیں چاہے بایاں۔ تو اس حد تک گراوٹ آ گئی ہے، اس حد تک جو ہے نا ہم پستی میں چلے گئے ہیں۔ غیر مسلموں نے اتنا جو ہے نا ہمیں قابو کر دیا نا، اتنا ہمیں مغلوب اور محکوم کر دیا کہ اب ہم جو ہے نا اسلام اور اسلامی اقدار کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ اچھا بھلا آدمی ہو گھر میں وہ اپنے ہاتھ سے ہی کھائے گا، لیکن باہر جب مجلس میں جائے گا، کہیں جو ہے نا پارٹی ہو یا شادی ہو، خانہ بربادی ہو، کسی جو ہے نا محفل میں چلا گیا، باہر آج کل تو حال بک ہوتے ہیں، پھر وہاں وہ بھی جو ہے نا چمچ اٹھا رہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یار کہ دیکھو یہ تو اتنا پرانا آدمی ہے۔ کل کی بات ہے، یہ شوکت موجود ہے، ادھر ایک بچہ ہے پیچھے، ادھر رہتے پیچھے حاجی صاحب کے جو ہے نا وہ جو بچی جہاں رہتی ہے پیچھے، اس جو ہے نا محلے میں رہتے ہیں، وہ بچہ گیند ان کی آ گئی، باہر کھیل رہے تھے کہ جی ہماری گیند آ گئی، وہاں سے آیا اردو بولتے ہوئے، تو میرا میٹر پھر گیا، میں نے کہا کتھے جمع ہے، کدھر پیدا ہوئے؟ اس نے کہا جی خاکی میں۔ اور میں نے کہا تم خاکی میں پیدا ہوئے، تمہیں زبان اپنی نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں جی۔ میں نے کہا، اس نے کہا مجھے ان کو سے نفرت ہے۔ اس بچے نے کہا، اس کو میں نے کہا اس کو پڑھیں، اس کو ہندوؤں پہ بھیجو پڑھا۔ اب دیکھیں یہ وجہ کیا ہے، وہ والدین نے تربیت ایسی کی ہے نا، گھر سے ہی جو ہے نا پہلے سے ان کو جو ہے نا اردو پر لگا دیا۔ انگریزی تو آتی نہیں ہے، لائق تو اتنے ہیں ایسی، انگریزی تو نام کو آتی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے نا اپنی زبان سے ہی نکال دیا۔ تو آئندہ کے لیے معاشرے میں کیسے جو ہے نا یہ بندہ یہ بچہ گزارا کر سکے گا؟ سب تو اردو والے نہیں ہیں نا، ناخواندہ لوگ بھی ہیں نا، ناخواندہ بھی ہیں نا۔ خدا کے بندو اپنے اولاد کو کم از کم اپنی زبان تو سکھاؤ۔ اب اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ بہت ہوا تو 12-14 سال کا بچہ تھا، 12 سال کا ہوگا، والدین نے ڈالی ہے نا یہ بات۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا غلط راستے پر نہ ڈالیں۔ غلط راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی تم جو ہے نا شادی گانوں میں جو ہے نا ناچ گانا مت کرو، شادیوں میں ناچ گانا مت کرو، نہیں، اور بھی بہت سے معاشرت ان کو سکھائیں، ثقافت اپنی سکھائیں، تہذیب اپنی سکھائیں، لیکن خود مہذب ہوگا، خود تہذیب یافتہ ہوگا، خود ثقافت پر عمل کرتا ہوگا تو بچوں کو کہے گا نا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اس نے کہا جی دائیں اور بائیں کے چکر میں لگا دیا۔ تو یہ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھائی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب اس بات پر اس کو سبکی اور شرمندگی محسوس ہوئی کہ اوہو، مجھے تو سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ بائیں سے مت کھاؤ، دائیں سے کھاؤ۔ اب کوئی بہانہ بنانا چاہیے تاکہ یہ جو ہے نا اس بات کو چھوڑ دیں اور لوگ جو ہے نا میرے ساتھ ہنسی مذاق نہ کریں یا جو ہے نا میری طرف گور کر نہ دیکھیں۔ اس نے کہا جی میرا یہ ہاتھ جو ہے نا اس پہ تکلیف ہے، تکلیف ہے میرے ہاتھ میں، اس وجہ سے میں بائیں کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تکلیف ہے تو تم جو ہے نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں کر دے۔ ساری عمر تک پھر وہ ہاتھ کو نہیں اٹھا سکا، کیوں؟ پیغمبر کی مخالفت کر لی۔ بھئی یہ تو اچھی بات تھی، تمہیں متنبع کر دیا، اب جو ہے نا راہ راست پر آ جاؤ۔ اور صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں ہاتھ سے جا کر استنجا کرو۔ ساری چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی معمولی باتوں کا بھی جو ہے نا ذکر فرما دیا، اس کی تعلیم بھی ہمیں دے دی۔ تو میں کیا کر رہا تھا کہ رہن سہن بود و باش، اس میں بھی جو ہے نا اپنے اکابر، اپنے اسلاف اور دین اور سنت کو دیکھا جائے۔ اب یہ لوگ جو جاتے ہیں جیسے شاہ صاحب ہو گئے، جیسے وہ شاہ صاحب، اور بھی آپ میں بہت سے لوگ ہیں،
یہ جو جاتے ہیں یہاں سے وہ شادی حال بک کرتے ہیں، حرام تو نہیں ہے نا، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ان سے یہ پوچھیں کیوں بک کرتے ہیں، یہ یہاں سے جواب ملے گا، یہاں سے، یہ زبانی نہیں، یہاں سے جواب ملے کیوں. اس کیوں کا جواب یہ دے دیں تو میں ابھی ان کو جو ہے نا یہاں پر 50,000 انعام دیتا ہوں. یہ دیں یا نا میں دے دوں گا، میں دے دوں گا انشاءاللہ، بھاگنے والا نہیں ہوں. یہ بتائیں نا کیوں کر رہے ہیں. یہی بات ہوگی کہ وہ فلانے نے بھی کیا تھا، اب یہ ایک نیا رواج آ گیا ہے، اور بھائی نیا رواج کے زمین پر بیٹھو 2-4 مل کر جو ہے نا کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے. وہ طریقہ سب چھوڑ دیا. اصل یہ بات ہے. وہ بھی ساتھ ایک بات ہے کہ چلو گھر صاف ستھرا رہے گا اور باہر سے لوگ چلے جائیں گے، مصیبتی کو لو جان چھٹ سی، وہ تو الگ بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کو خو شاہ صاحب نے جو ہے نا روٹی کار دیتی ہے، اچھا عالم بک کی تھا نا جی، وہ خو اتنے پیسے خدا دیتے نے نا کو یہ کر دے کہیں لگے دے پیسے جمع کر سکے. ہاں جی بالکل جمع جی، ماشاء اللہ جی. زلمے خان نے بھی کہا جی جہاں صاحب 10 لاکھ میں دے دوں گا، آپ جو اچھا سا ہوٹل بک کر دیں. واہ واہ واہ. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ بھی مل گیا ان کے ساتھ. گپ شپ نہیں ہے یہ دوستی نہیں ہے، دینی دوستی. کسی نے کہا شاہ صاحب کہ مت کریں نا جی، سارے ہو سی جی بالکل جی زبردست کام کیتے. یہ تو مجھ نے کہا جا رہا تھا کوئی بڑا جا دیکھو جی، کوئی بڑا سا حال دیکھ لیتے جی، جڑا مہنگا ترین ہوئے وہ. تو کیا ہوا؟ کچھ حاصل وصول ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. 2 دن کی واہ تھی، ختم. ہمارے یہ وسیم صاحب کے بھائی کی شادی تھی، میں نے اس کے بھائی سے کہا شاید سن بھی رہے ہوں، اور میں نے کہا اتنی بڑی خانقاہ ہے آپ کے تو 150-200 مہمان ہو گئے، وہ تو ایک دفعہ یہاں بھی جو ہے نا تم برتا سکتے ہو، کچھ یہاں بیٹھا ہو کچھ اوپر بیٹھا ہو، بات ختم. اور عورتوں کے لیے نیچے گھر خالی کر دیں گے، ورنہ سامنے آپ کے گھر ہیں وہ خالی ہو جائیں گے. اس کہا نہیں جی وہ تو حال بھی کرنا پیسی جی، پھر لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہے. اب جو اب بھائی جو مخالف تھا اس کی چاہت تھی کہ نہ ہو، لیکن ظاہر اس کی کون مان رہا تھا. تو یہ چیزیں جی، یہ وہ غیر کی مشابہت ہے نا. بھلے سے ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن مشابہت تو ان کی ہے نا. وہ ان کی بیلوں کی طرح کھڑے ہو کر، بیل بیٹھ کر نہیں کھاتا نا، کھڑے ہو کر کھاتا ہے. بہت کم ہوتے جگالی کر لیتے بیٹھ کر کھاتے ہوئے جو ہے نا کھڑے ہو کریں. تو ہم بھی جو ہے نا بیل بن گئے. اللہ نے انسان بنایا تھا، طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہم کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہوا؟ پھر کرسیاں بھی لگا دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا، لیکن اصل بات ہی کہ کیوں کر رہے ہیں. ظاہر اس تصحیح نیت پر بڑا وقت لگتا ہے نا. اگر آپ کہیں کہ آئندہ کے لیے ہم تصحیح نیت کریں گے تو الگ بات ہے، لیکن اب تک جو کیا وہ کس نیت سے کیا یہ ذرا سوچیں اس پر. تو یہ وہی چیز ہے امام بیضاوی جو فرماتے ہیں کہ شکل و صورت میں بھی، رہن سہن میں بھی، اور فیشن میں بھی ان کی اتباع مت کرو. فیشن میں اتباع ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب نے کہا جی یہ مہندی کے لیے آج بکنگ ہو چکی ہے، مہندی ماشاء اللہ بتیاں جو ہے نا جل رہی ہیں، وہ بتیاں جل رہی ہیں، مجوسیوں کا طریقہ. پھر اس کو پھونک ماریں گے، پھر جو ہے نا آگے سے کام شروع ہو جائے گا. ناراض نہ ہونا، یہ اصلاح ہے. کس کی چیز کو اصلاح کہتے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں، اس کو اصلاح نہیں کہتے. مہندی میں نہ چھوڑوں، تیسرا دن میں نہ چھوڑوں، اچھا جی وہ پتہ نہیں کون سا بارات، وہ پتہ نہیں نام بھی نہیں آتے مجھے، شکر نہیں آتے، وہ میں نہ چھوڑوں، سارے کام کروں اور ہوں مسلمان اور ہوں میں متبع سنت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا نا، تبھی پھر اس زمرے سے اور اس وعید سے نکلیں گے، ولا ترکنوا سے. تو بہرحال یہ 5-6-7 اقوال میں نے بیان کر دیے. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں محبت اور دل کے جھکاؤ سے اپنے آپ کو بچائیں. قدر مشترک کیا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھیں ہی نہ، ایسے دوستوں سے دور رہیں، ان کو متنبع کریں، ان کو تنبیہ کریں، ان سے ناراضی کا اظہار کریں. یہ نہ ہو کہ شاہ صاحب اور زلمے کہیں نہیں جی مر کر دے بس نہ پیگی کہ خیری رو رو بے پوا کیوں پوا دکھا کہنا تو سارا دلچ دے، اس کو سمجھایا نا تم بھی ساتھ مل گئے ہو. تو ان باتوں سے احتراز کرنا ہوگا. ظاہر اس میں تو جو ہے نا پھر رشتہ داری کو چھوڑنا ہوگا نا جی، رشتہ داری کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ جو ہے نا پھر انہی کے ساتھ جو ہے نا ہم بھی مل جائیں گے. المرء مع من حب میں آ جائیں گے. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں ان کا جو ہے نا شمار ہوگا. دیکھیں آخری بات بیان کرتا ہوں، پھر وقت جو ہے نا اوپر ہو گیا، ٹائم تو پورا ہو چکا ہے.
یہ مشابہت جو ہے نا اچھی اور بری کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے نا، سب کا عقیدہ ہے ہم جو ہے نا ہم سب کا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو ہے نا ان کو اونچا مقام عطا فرمائے، کائنات انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی، معراج شریف کا سفر کروایا، آسمانوں پر بلایا، ملاقات کروائی، کسی پیغمبر سے اس کی ہین حیات میں یہ ملاقات نہیں ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص شرف حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لے گئے، اس کے متعلق 2-3 سال پہلے معراج کا واقعہ بیان ہوا تھا، یہاں بھی 1.5 گھنٹہ اور وہاں 3 گھنٹے ہوا تھا۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 لباس آئے، زرد لباس رکھا گیا، سیاہ لباس رکھا گیا، سبز لباس رکھا گیا، سفید لباس رکھا گیا، اور کیا کہا اللہ نے فرمایا اس میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ اٹھا لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس مبارک کو اٹھایا، اس کو پسند فرمایا۔ جبریل امین نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا، فرمایا یہ رنگ مجھے بھی پسند ہے، یہ رنگ اللہ کو بھی پسند ہے، آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زرد لباس اٹھا لیتے، زرد رنگ کو پسند کرتے، تو یہ رنگ یہ کس کا ہے؟ یہ اہل کتاب کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، آپ کی امت ہمیشہ کے لیے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑتی، شکر ہے کہ آپ نے یہ رنگ منتخب نہیں کیا۔ فرمایا یہ سیاہ لباس اگر آپ منتخب فرماتے، پسند فرماتے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، آپ کی امت سب کے سب جہنمی بن جاتے۔ تیسرا لباس فرمایا یہ جنت کا لباس ہے، سب یہ جنت میں آپ کی امت کو اور باقی امتیوں کو پہنایا جائے گا۔ اور سفید لباس فرمایا یہ اللہ کو بھی پسند، آپ کو بھی پسند آ گیا، مجھے بھی پسند، سب کو پسند ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ بدر کے مقام پر جو فرشتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے، 1000 3000 5000، تو فرمائے ان فرشتوں کے سروں پر پگڑیاں زرد رنگ کی تھی اور ان کا لباس بالکل سفید رنگ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سفید لباس کو جو ہے نا اختیار کرو، یہ مجھے بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو چلو اگر ہمیشہ نہیں ذوق بن جائے نا، پھر جو ہے نا سفید کے علاوہ انسان کو مزہ ہی نہیں آتا، بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن چلو ایک جوڑا تو سفید ہونا بھی چاہیے نا۔ اب آپ کہیں سردی ہے جی، تو کیا سردی کون مرا ہے سردی سے؟ نیچے وہ آپ ویسے بھی وہ جانگیے کہ کیا ہے وہ پہنتے رہتے ہیں، اور اوپر جو ہے نا بنیان جو ہے نا پہن لیں گے، اوپر چادر ڈال دو، ٹھیک ہے نا۔ ذوق نہیں ہے، ذوق یہ ذوقی بات ہے۔ تو اب دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب تو اللہ کے پیغمبر تھے، ایسے ہو سکتا تھا کہ زرد اٹھا لیتے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، تو کیا گناہ گار ہو جاتے؟ نہیں، گناہ گار تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشابہت بھی پسند نہ آئی کہ کہیں یہ زرد لباس نہ اٹھا لیں، زرد رنگ کو جو نہ پسند نہ کر دیں۔ اگر اسی لباس میں پھر زرد رنگ استعمال کیا جائز ہے، لیکن اس موقع پر فرمائے کہ یہ یہود اور نصارہ کا لباس ہے۔ اب دیکھیں ایک جائز چیز میں بھی ان کی مشابہت وہ بھی پسند نہیں تھی، تو فرمائے شکر ہے کہ آپ نے یہ لباس پسند نہیں کیا، آپ نے اس لباس کا انتخاب نہیں کیا۔ تو باقی باتوں پر خود سوچیں نا کہ ہمارا لباس کس قسم کا ہے۔ آپ کہیں گے جی لباس کے ساتھ انسان مسلمان ہے، بالکل اسی کے ساتھ ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا جا کر عورتوں کے کپڑے پہن لے، کیا ہوتا ہے؟ آج کل شنیل کا زمانہ ہے، وہ عورتیں شنیل پہنیں گی، گرم بالکل ہے، شاہ صاحب بالکل گرم تپے دے اس پہ پہ دے شنیل کا لباس، ان کے لیے میں بنا دوں گا، خیر اگر یہ چاہیں تو۔ بہترین قسم کا سنا ہے 5 سے 10 ہزار کا اچھا بہترین جوڑا شنیل پہ بھی ملتا ہے، وہ مجھ پر وہ پہننے والے شاہ صاحب اور جو ہے زلمے خان اور دوسرے شاہ صاحب اور یہ باقی کو برا بن جائیں، اب میں لا کر دیتا ہوں ان کو۔ کیوں؟ آیا آپ کی انسانیت میں، آپ کی مردانگی میں فرق آئے گا؟ ہے تو آپ مرد ہیں، لیکن اس ظاہری تشبہ کو آپ جو ہے نا پسند نہیں کر رہے، تو آپ اپنے لیے جو ہے نا مردانہ لباس پسند کرتے ہیں اور جو ہے نا عورتوں کا لباس آپ کو پسند نہیں ہے، زنانہ لباس، تو پھر غیروں کے جو ہے نا لباس کو کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کہیں جی مرد اور عورت الگ الگ جنس ہیں، تو کافر اور مومن بھی الگ الگ جنس ہیں، کافر الگ جنس، مومن الگ جنس۔ اس وجہ سے بعض فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ کافر عورت سے بھی مسلمان عورت کا پردہ کرنا فرض ہے، اور کم از کم یہ جو خاص جو مطلب شرمگاہ وغیرہ یہ جو ستر والی جگہ ہیں، اس کا ننگا کرنا فرمایا یہ ناجائز ہے۔ علاج کر سکتا ہے، لیکن بعض اس طرف گئے ہیں
کہ وہ بھی تو ایک الگ جنس ہے نا، مسلمان الگ ہیں، کافر الگ ہے۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر آیا ہے نا قرآن پاک میں، ورنہ فرماتے سب انسان ہیں، نہیں فرمایا انسان ہے لیکن یہ کافر انسان ہے، یہ مومن انسان ہے۔ معلوم اللہ نے بھی جنس وہاں الگ کر دی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جی ان باتوں پر غور کریں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، معمولی دیکھیں ایک واقعہ بیان کر دوں، اصلاح نفس میں ہے بھی، شکر ہے میں نے بیان کر دیا تھا، پھر عاطف نے بعد میں ڈھونڈا کہ ہاں یہ ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، یہ ہندوؤں کی ہولی ہوتی ہے نا، جو خاص دن ہوتے ہیں، جیسے ہماری عید ہوتی ہے، جیسے نصارہ کی عید ہوتی ہے 25 تاریخ ہے جو بھی ہے ان کی 25 دسمبر عید کا دن ہے نا، ایسے ہی جو ہے نا ہنود کا جو ہے نا خوشی کا دن ہوتا ہے، ہولی کا دن اس کو کہتے ہیں کہ کیا، اس دن میں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب اپنے لباس کو، اپنے جسم کو رنگ دیتے ہیں، رنگ لگایا ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ آج خوشی کا دن ہے۔ تو ایک بزرگ جو ہے نا رستے پر جا رہے تھے، پان کھا رہے تھے، پان دیکھا کہ راستے پر ایک گدھا کھڑا ہے، گدھا جانور ہے، گدھا کھڑا ہے۔ تو اس بزرگ نے عذرائے تفنن مزاحن فرمایا کہ دیکھو سب نے اپنے آپ کو رنگا ہوئے، تو رنگ سے رہ گیا ہے، چلو میں تمہیں رنگ لیتا ہوں، اپنے اس منہ کی وہ پھیک، وہ تھوک، وہ جو کھا رہے تھے وہ سرخی سی اس پر ڈال دی، تھوک دیا اس پر، کہا چلو مزے کرو، تمہیں میں نے رنگ دیا ہے۔ اس بزرگ کا جب وصال ہو گیا، مرنے کے بعد، وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ وہی عجیب حالت ہے، بزرگ کا باقی جسم محفوظ ہے اور یہ جو زبان ہے، یہ ہونٹ ہے، اس کے ساتھ ایک جو ہے نا سانپ لپٹا ہوا ہے، سانپ۔ جس نے خواب دیکھا تھا اس نے خواب ہی میں پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ آپ تو قال اللہ قال رسول اس پر ساری زندگی گزار دی، لوگوں کو اس کی تعلیم اور تعلم اور سکھایا، لوگوں کو اس راستے پر لایا، متبع سنت تھے، لیکن ظاہراً آپ کی یہ حالت عذاب والی محسوس ہو رہی ہے، آپ کس بات پر معذب ہو رہے ہیں؟ فرمائے کہ میں نے ایک دن یہ عمل کیا تھا کہ ایک گدھا جو ہے نا کھڑا تھا، میں نے عذرائے تفنن کے دیا، تمہیں میں جو ہے نا رنگ دوں گا، میں نے اپنی اس پھیک کو اس پر تھوک دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہنود کی، ہندوؤں کی مشابہت تم نے کیوں اختیار کی؟ لہٰذا میرے اس ہونٹ سے یہ عمل سرزد ہوا تھا، اللہ نے سانپ کو مسلط کر دیا۔ تو ایسے ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ چلو خیر ہے جی، ہم بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں جی ہاں ہیپی برتھ ڈے تو فلانا ڈے، یہ اب سب کرتے ہیں، ماشاء اللہ جی آپ کا فلانا دن ہے آج۔ یہ سب ہمارے بڑے بڑے جو سرکردے ہیں نا کبرا، یہ کرتے ہیں جو ہمیں آزادی دلا رہے ہیں۔ اور بھائی آزادی تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آزاد کر دیا، اب کون سی آزادی مانگ رہے ہو؟ دین سے آزادی؟ ہاں وہ تو تم کر سکتے ہو، دین سے آزاد ہو جاؤ۔ آزادی کا نعرہ لگا ہوا ہے نا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم غلام ہیں۔ وہی غلامی سے ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا ہے، نکال دیا تھا، خود ہم نے اپنے آپ کو غیر مسلموں کا غلام بنا دیا ہے۔ اس غلامی سے نکالو ان کو، اسلام کی غلامی سے مت نکالو۔ ہم اسلام کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا نعرہ ہے، نیا نعرہ ہے۔ سب جو ہے نا شاہ صاحب بھی کہتے ہیں زندہ آباد، دوسرا شاہ صاحب بھی کہتے ہیں زندہ آباد، پرنسپل صاحب بھی کہتے ہیں زندہ آباد۔ نہ عقل ہے نہ فہم ہے، پتہ نہیں کہاں پڑا ہے، کدھر آپ کی سوچ چلی گئی۔ یہ میں اشارتاً کنایتاً آپ کو کہہ رہا ہوں، اتنی استعداد نہیں ہے ورنہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیتا۔ سوچے نا کس چیز سے آپ آزاد ہو رہے ہیں؟ آزاد نہیں ہو رہے، غلامی در غلامی جو ہے نا اپنا رہے ہیں۔ آزادی تو ہمیں مل گئی نا، کفر شرک بت پرستی سے اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اب وہ جو غلامی ہے، جو اللہ کے حبیب کی غلامی ہے، جو محبوب اور محمود اور مقصود ہے، اس سے ہم نکل رہے ہیں، پھر کدھر جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس سے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ جب آپ کو دین پسند نہیں، جب آپ کو دیندار پسند نہیں، جب آپ کو علم پسند نہیں، جب آپ کو عالم پسند نہیں، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر غور نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ اور غور کیوں کریں؟ میڈیا اتنا جو ہے نا چھایا ہوا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال گئے، آپ کی جو ہے نا دماغ پر بھی پردے پڑ گئے جی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی اسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر حقانیت کو ظاہر فرما دے، اور ظاہر تب ہوگی کہ دل میں دین کی اور دینداروں کی عقیدت اور محبت ہوگی، اور اس بات پر عمل کریں گے ولا ترکنوا پر۔ امام اللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیوں باتیں تو اور بھی بہت ہیں، وقت ہو گیا کیا کہ 20 منٹ اوپر ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کو 2 لا کے درمیان جمع کر دیا ہے، پورے دین کا خلاصہ فرمایا
دو الفاظ اور 2 لا کے درمیان اللہ نے جمع کر دیا. کون کہتے ہیں؟ امام الاولیاء حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پالا بڑا کیا تھا. وہ فرما رہے ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں بہرحال اتنی جو ہے نا بڑی شخصیت تھی. فرمائے 2 لا کے اندر اللہ نے سارے دین کا اور خلاصہ اور نچوڑ وہ بیان کر دیا ہے. ایک فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، حدود شریعت سے نہیں نکلنا. ایک فرمایا یہاں پر وَلَا تَطْغَوْا، یعنی حد سے آگے مت نکلنا، نہ افراط کا شکار بننا نہ تفرید کا شکار بننا. افراط میں پڑ گئے تو خدائی درجہ دے دو گے انبیاء وغیرہ صلحاء کو، تفرید میں پڑ گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. تو فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، آگے نہیں بڑھنا، عبادت میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، عقائد میں بھی، اچھا کسب معاش میں بھی، حقوق میں بھی، کسی بھی چیز میں جو ہے نا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. اور دوسرا فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، وَلَا تَرْكَنُوا، یہ نہیں کہ تم اچھے کام کرو اور بروں کے ساتھ رہو. دیکھو ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی میں تو ٹھیک ہوں، برا ہے تو وہ برا ہے نا، لیکن ادھر اللہ نے فرمایا چلو یہ بات تو مان لی، تم اچھے وہ برے، لیکن حکم دے دیا وَلَا تَرْكَنُوا، بروں کے ساتھ مت رہو. رہنا تو دور کی بات، ان کی طرف توجہ بھی نہیں دینی، متوجہ بھی نہیں ہونا، جھکنا بھی نہیں ہے، میلان بھی نہیں اختیار کرنا، دل میں محبت بھی نہیں رکھی. فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَرْكَنُوا، بس. اور پھر امام بازاوی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی صلاح اور فساد میں صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. اس وجہ سے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو ناجنس ہیں، ان کی صحبت سے دور رہو، ورنہ وہ بھی تمہیں اپنی جیسے بنا دیں گے. اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، 6 پارے میں ہے نا، کیسی ہے وہ آیت، سوچ نہیں آتا مجھے. اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ان ہی میں اٹھائے جاؤ گے، ان جیسے بن جاؤ گے. تو فرمایا یہ دین کا خلاصہ ہے. وسیم سن لیا نا، سن لیا کہ نہیں سنا؟ وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نہیں بڑھنا، نکلنا نہیں ہے حد اعتدال سے. وَلَا تَرْكَنُوا، غیر مسلموں سے، فساق اور فجار سے، جو دین اور دینداروں کے منکر ہیں، ان کے مخالف ہیں، اور اسی طرح سلوک اور تصوف کو پورے دین کو جو ہے نا نہیں مانتے. فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، ان کے قریب بھی مت جاؤ، تب جا کر تم راہ راست پر رہو گے. کیوں؟ ادھر تم عمل بھی اچھا کر رہے ہو، ادھر ترکنو کر رہے ہو، ان کے ساتھ مجالست کر رہے ہو، محبت کر رہے ہو، تعلق رکھ رہے ہو، غمی خوشی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو پھر جو ہے نا تم راہ راست پر نہیں آ سکتے. تو اللہ نے دونوں باتیں بیان کر دی، وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَرْكَنُوا، بس یہ دین کا خلاصہ ہے. تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ کیا مطلب؟ حضرت عمر نے فرمایا اوامر کی پابندی کرو، اور دوسرا نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ نواہی ہے نا جو غیر لوگ کرتے ہیں، اگرچہ مسلمان ہیں، جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں سب فسق اور فجور کے، نافرمانی کے ہیں، عصیان کے ہیں، نافرمانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، اس پر غور و فکر کریں. اور اگر کسی نے آپ کی غلط بات پر آپ کی جو ہے نا اتباع نہیں کی، آپ کی مخالفت کر لی، خاموشی اختیار کر لی، تو اس سے ناراض بھی نہ ہونا کہ کیوں جی، کیوں جی، کہ اتنا بڑا کام تم نے کر لیا اس پہ کیوں جی بھی کر رہے ہو. یہ اس کو ڈٹائی پھر کہتے ہیں نا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. باقی کچھ واقعات ہیں انشاءاللہ پھر اس کو جو ہے نا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل مختصر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 5 دفعہ استغفار پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما، ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات ہم سب کو بہرہ مند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے شرعی حاجت ہے اللہ غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نہ فرمانے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے، جس کے حلال ہم سب کو وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد ازد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما، برزخ کی ساری خوشیاں اللہ جو بندہ مومن کے لیے تو نے رکھی بتمام ان کو نصیب فرما۔ ہمیں بھی اللہ اس سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے پارا اور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔